دوستوں، آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورا سال ماہ شوال کے پہلے جمعے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر 3 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس چھوٹے سے عمل، اس چھوٹے سے وظیفے کو بالخصوص شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لینا ہے۔ شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ 3 شوال جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال کی 3 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دبئی، جاپان، ملیشیا،
دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، مغرب عشاء یا پھر تہجد کے بعد پڑھیں گے تو یہ عمل بھی افضل ترین عمل ہے۔ آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا، آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچئے گا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو شخص 3 شوال جمعۃ المبارک کے دن پہلے جمعے کو یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، مجھے کوئی اپنی جیب سے تو کسی کو پیسے نہیں دینے جو میں آپ کے آگے مستند اعمال چھپاؤں۔ اللہ والوں، یہ تو میرے رب کا قانون ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو گے، میں تمہارے لیے پہلے آسانی کروں گا۔ تو اللہ والوں، آج اللہ پاک کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اپنے تقدیر اور قسمت کو چمکانے کا وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے ہی تمام دنوں پر افضل ہے، اور یہ جب دن شوال کے مہینے میں آ جاتا ہے اور شوال کا پہلا جمعہ ہوتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ تیسری عید کا دن بھی ہے، جو کہ عید الفطر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی۔ آج اس کا تیسرا دن بھی ہے۔ اللہ والوں، آج اگر اپنی بد قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، اللہ پاک سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو، رمضان کی پوری روزوں کے صلح چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، میرا رب بالکل آپ کو عطا کرے گا۔ وہ رب تو ہمیشہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، جب شیطان کھل جاتا ہے، تو بندے بھی اپنی طرح طرح کی اول جلول حرکات میں پہلے کی طرح مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ آج فجر کا منظر دیکھ کے میرا تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جو پہلی صف ہوتی ہے وہ صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ورنہ رمضان کے ایام جو چل رہے تھے تو مسجد تقریباً آدھی سے زیادہ فل ہوتی تھی، اور جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو اس دن تو پوچھے نہ کہ روٹوں پر بھی پنڈال لگانے پڑ جاتے تھے۔ آج کیا دن ہے، آج کیا لمحات ہیں کہ نمازی بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہم لوگ گزارا کریں گے تو خود سوچیں، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پریشانیاں ہم پر نہ آئیں گی تو پھر کیا آئے گا؟ کہ اللہ پاک نے ایک ہی مہینہ رکھا تھا عبادات کے لیے، کہ باقی کے 11 مہینے ہم نے شیطان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، یہ خواتین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں کہ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں تم سے ہی آباد ہیں۔ آباد کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں
کہ آپ لوگ صرف پیسے دیتے رہیں، اور ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ خود ہی جاتے رہیں۔ اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب کم سے کم 70 گنا آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آج آپ لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی زندگی بھی آباد ہوگی، ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج شوال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ 3 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ شوال کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے، عید کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شوال کا مہینہ ہے۔ میرے مولا، بن مانگے لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ میرے مولا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کری ہے۔ میرے مولا، صراط مستقیم پر چلنے کی ہم لوگوں نے پوری کوشش کری ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ میرے مولا، ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ میرے مولا، جن کے بچے نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، میرے مولا ان کو نرینہ اولاد سے نواز۔ جن کے بچے ہیں اور وہ نافرمان ہیں، میرے مولا ان کو فرما بردار بنا دے۔ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں کو تو مختص فرما لے۔ میرے مولا، آج ہماری زندگی کی جتنی بھی بڑی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بڑی تکلیف ہیں، تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا، تو کن فرمائے گا، ہم سب کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، خوشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ جو لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، ان سب پر اپنی بالخصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ان کی حق، دکھ، درد، پریشانی کو دور فرما۔ ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور ہر بندہ جب آمین کہے تو ان بندوں میں سے کوئی ایک اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ نکلے۔ اللہ پاک جس پر انعامات فرما رہا ہو، وہ بندہ اگر آمین کہے، ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اجتماعی دعاؤں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔
لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کر کے آگے بڑھانے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے۔ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کا مقدر چمکانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے اچھے روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی 3 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھے گا اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہیں یا پھر روضہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بڑا مستند عمل ہے، جمعۃ المبارک کے آج کا دن کا بہت زیادہ مستند وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی تقدیر اور قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام کا عمل، 2 نام کا وظیفہ ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شوال کی 3 تاریخ پہلا جمعہ آ جائے۔ رب کریم ہماری حاجات کو پورا کرے۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جتنی بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ کے خاص مقصد ہیں، آپ نے اپنے دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج ہی یا سلام یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن جب آپ کی زبان سے یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔
حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلام یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز پڑھتے ہی یا سلام یا اللہ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو توجہ کیجئے گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یا سلام یا اللہ کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا بالکل اسی طرح اسی طریقہ کار سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں، پڑھتے ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی اور موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے اور بڑی بڑی تعلیمات کو بھی رکھ دیا جائے، 7 زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو بھی رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو بنانے کا، رب کو اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ہر کسی کو پڑھنا عطا فرمائے، لیکن آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقین کیجئے گا، شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہیں تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ اللہ والو، رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے، فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان
جو آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اور کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ تسبیح پڑھ کے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کے ایک صفاتی نام، رب کریم کا ایک صفت پڑھنی ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ ماں باپ جو بیٹیوں کی شادی جلدی کروانا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور آج کی خاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، جب کوئی بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے کہ اے غیبی راستوں کو نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک اللہ، یا مسبب الاسباب سے ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کی دین ہے۔ جب وہ دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں ہیں، غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب جس کو جہاں وقت مل جائے، دکان، دفتر، کاروبار یا چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج شوال کی 3 تاریخ جمعۃ المبارک کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اور یہ وظائف پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، جتنا زیادہ مانگو گے مل جائے گا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے، بتائے گئے ترتیب سے کرنے سے، جو طریقہ بتایا ہے، ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک سے سچی توبہ کریں گے، اللہ پاک اس عمل کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ہم لوگوں کی ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کر دیتے ہیں، رب کے مجرم بن جاتے ہیں، اللہ پاک کی علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، تو رب کی طرف سے ہمارے لیے پریشانیاں طرح طرح کی، بے روزگاری کی صورت میں آتی ہیں، اولاد کی آزمائش کی صورت میں آتی ہیں، گھر کی تنگ دستی کی صورت میں آتی ہیں، خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں۔
اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہونا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو پہلے جمعۃ المبارک کے دن بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے اللہ کے 99 خاص اور اچھے اچھے نام ہیں، ان میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور کلک کریے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، غازہ اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔